بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ محترم سامعین، آپ نے سنا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات پر طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو، جسے آپ اپنی زبان میں ختم شریف کہتے ہیں، وہ کیا جائے گا، کل خوانی کی جائے گی۔ اب انہی کے بڑے، انہی کے ابا جان، جن کا نام ہے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی محدث گنگوہی، یہ ان کی کتاب ہے، یہ ہے تالیفات رشیدیہ مع فتاوی رشیدیہ۔ اس کتاب میں یہ ہیڈ آف دا دیوبند ہے، تبلیغی جماعت کے دیوبندیوں کے یہ امام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمیں اہل سنت و جماعت کو یہ صبح و شام منع کرتے ہیں، خبردار جمعرات حرام ہے، کل خوانی حرام ہے، یہ ختم شریف نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یہ تاریخ کا تعین کرنا، دین کا تعین کرنا، یوم کی تخصیص کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ غیر شرعی کام ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، بدعت ضلالہ ہے، اور خود حضرت یہی کام کر رہے ہیں۔ اب کوئی ہے دیوبند کا جو اس پہ فتویٰ لگائے گا؟ یہ دیکھیے، انہی کے بڑے مولانا اس کتاب کے صفحہ نمبر 143 پہ کہتے ہیں، سوال ہوا فاتحہ کا پڑھنا کھانے پر شیرینی پر بروز جمعرات درست ہے یا نہیں؟ جواب، فاتحہ کھانے یا شیرینی پر پڑھنا بدعت ضلالت ہے، ہرگز نہ کرنا چاہیے، جمعرات کو ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ یہ انڈر لائن ہے، یہ آپ ذرا دیکھیے گا، خود ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعرات کو یہ فاتحہ خوانی ہرگز نہ کرنا چاہیے، ابا کہہ رہا ہے نہ کرنا چاہیے، اور پتر کہہ رہا ہے جی یہ جس کو فاتحہ خوانی، جس کو جو ہے وہ ختم شریف کہتے ہیں، وہ ہوگا میرے بیٹے کے ایصال ثواب کا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کا تعین ہر روز صبح و شام بک بک کرتے ہوئے کہتے ہیں اہل سنت کو۔ آج الحمدللہ ان کی اپنی زبان سے پتہ چل گیا، اگر یہ ناجائز اور حرام ہوتا تو کبھی یہ خود نہ کرتا۔ طارق جمیل اور اس کی جتنی ضروریت ہے، جو بندیت میں جتنی ضروریت ہے، تبلیغی جماعت والے وغیرہ، وہ ذرا جواب دیں، اور قرآن سے جواب دیں اور حدیث سے جواب دیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جمعرات کو تخصیص کر کے دعا کرنا جائز ہے۔ پھر جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے، اس پہ صاف صاف اس نے کہا، اور اگلے صفحے پہ جاتے ہیں، یہ دیکھیے گا صفحہ نمبر 148 پہ ایک اور سوال کے جواب میں یہ رشید احمد گنگوئی کہتا ہے، ثواب میت کو پہنچانا بلا قید تاریخ وغیرہ اگر ہو تو عین ثواب، اور جب تخصیصات اور التزامات مروجہ ہوں تو نادرست اور باعث مواخذہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کوئی ہے جو اس کی پکڑ کرے؟ ہم ہیں نا، ہم پکڑ کر رہے ہیں کہ ہے خبیثو، تم ہمیں ہمیشہ کہتے رہتے ہو کہ ثابت کرو، آج تم ثابت کرو، تم سے تو ہو نہیں سکے گا، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم نے یہاں کچھ معاملہ کیا تو ہم خود گندے ہو جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ ہم تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جمعرات ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، ہم کہتے ہیں پڑھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو بولو میں قریب ہوں۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، یہ جب بھی مجھ سے مانگتے ہیں، جب بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جو جب بھی ہے یہ کلمہ عموم ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے۔ یعنی یہ قاعدہ ہے اصول الشاشی میں، یہ اصول لکھا ہوا ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اللہ فرماتا ہے جمعرات کو کرو تب بھی ٹھیک ہے، ہفتے کو کرو تب بھی ٹھیک ہے، اتوار کو کرو، جب بھی دعا کرو، تم ہر روز دعا کرو، صبح و شام دعا کرو، تاریخ کا تعین کر کے کرو، بغیر تعین کر کے جب بھی کرو، تمہاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ بندہ مومن کی شان ہے، بندہ مومن کے لیے کہا جا رہا ہے، گستاخوں، بے ادبوں اور منافقوں کو نہیں کہا جا رہا۔ اب بہرحال جو ان کے ماننے والے، چاہنے والے، وہ بھی غور کریں اور ان کو چھوڑیں، ان کے دامن کو چھوڑیں، یہ گستاخ بے ادب لوگ ہیں، اور اپنوں سے کہتا ہوں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج بحمدللہ تعالی اس بات سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب حق ہے، سچ ہے، راہ سنت والا ہے۔ کئی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، 40واں پہ جاتے ہیں، تیجوں پہ جاتے ہیں، وہاں یہ فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ویسے ان کے بڑے کہتے ہیں جی حرام ہے، لیکن جب کھانے کی باری آئی 40واں پہ تو سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، کراٹا کروٹا نکال نکول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔
اور کھا پی بھی جاتے ہیں. اور جب ہم تقریر میں کہتے ہیں دیکھو جی یہ 40ویں حرام سمجھتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، پھر آ کر پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے جی آپ نے ہمیں کہا ہے. جی ہم کہتے ہیں اور ببانگ دہل کہتے ہیں کہ حلال اللہ نے کیا تو کوئی حرام نہیں کر سکتا. اگر کوئی حرام کرے گا تو پھر وہ حرام کھائے گا. ہم حلال سمجھتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی فکر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو فکر قرآن و سنت کے مطابق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.